مسئلہ زہار کہتے ہیں اپنی والدہ، اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے مخصوص اعضائے مستورہ جن کو دیکھنا حرام ہے، ان اعضاء کو تشبیہ دینا اپنی وائف کے جسم پر۔ اپنے وائف کو کہنا، بیوی کو کہنا انت علیہ کظہر امی، کہ آپ مجھ پر حرام ہیں جس طرح میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے۔ اپنی اس طرح کے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دی جس کی وجہ سے اس کی وائف مدر نہیں بن جاتی، اس کی گھر والی اس کی ماں نہیں بن جاتی۔ البتہ وہ شخص گناہ گار ضرور ہوتا ہے جس کے ازالے کے لیے شریعت نے 3 اصول ذکر کیے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، اگر غلامی کا سلسلہ اس وقت نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے۔ اگر ان 2 مہینوں کے درمیان میں وہ ناغہ کرتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، از سر نو دوبارہ روزہ رکھے گا۔ اور اگر روزہ رکھنے کی اس کو طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، کمزور ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا متوسط قسم کا کھانا کھلائے گا۔ اور یہ اللہ نے اصول ذکر کیے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت اوس نے اپنی گھر والی کو اپنی ماں کے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دی، جس کا نام خولہ آتا ہے۔ تو اس وقت وہ عورت حضرت خولہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اس مسئلے کے متعلق احکام پوچھتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاحال مجھ پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، میرے خیال سے کہ آپ کے اوپر اب آپ کا ہسبینڈ حرام ہے، جس کی وجہ سے یہ عورت بیس مباحثہ کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ادائیں ذکر کی، کیسے کلمات قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجہا، اے پیغمبر جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث مباحثہ کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے محاورے کو سن رہا، تمہاری گفتگو کو، تمہارے سوال اور جواب کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقین اللہ کی ذات سننے والی ہے اور دیکھنے والی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو اپنی بیویوں کو ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتی، تو وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہے جن سے یہ پیدا کیے گئے ہیں، جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور وہ نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور اگر اس بات کہنے کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط بات کہی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، بخشنے والی ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، جو اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، پھر تلافی کرنا چاہتے ہیں، لما قالو، جو کچھ انہوں نے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، عورت کو چھونے سے پہلے وہ غلام کو آزاد کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ فمن لم یجد، اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کرنے کی وسعت نہیں رکھتا، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، عورت کو چھونے سے پہلے مسلسل 2 مہینہ روزہ رکھے۔ فمن لم یستطع، اگر 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ متوسط قسم کا کھانا، نہ اعلیٰ ہو نہ بالکل ہلکا ہو، اور یہ ہے کہ یا تو وہ اناج بھی دے دے یا ان کی قیمت کھانے کی وہ بھی دے سکتا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ اس وجہ سے کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ خداوندی ضابطے ہیں۔ وللکافرین عذاب الیم، جو منکر ہوتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کے احکام کی، ان کے لیے دردناک عذاب۔